अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रियल उर्दू। आई होप कि आप खुश होंगे। लिसनर्स, आज मैं आपको इंस्पेक्टर अहमद यार खां की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ, जिसका नाम है बड़ई की लड़की और खुदा का खंजर। तो आइए शुरू करते हैं। जुर्म सज़ा की ये कहानी मुझे अपने एक दोस्त सब इंस्पेक्टर चौधरी अली रज़ा मरहूम ने सुनाई थी। मैं हस्बे मामूल थाने और अफराद के सही नाम जाहिर नहीं करूँगा, क्योंकि ये ख़ानदान आज़ादी के बाद पाकिस्तान में आ गए थे। कहानी सुनाने का मकसद ये नहीं कि किसी को रुस्वा किया जाए, बल्कि यह है कि पाकिस्तानी माशरे के चौधरी और इमाम इबरत हासिल करें और खुदा की बेआवाज़ लाठी को जहन से ना उतारें। मुझे सब इंस्पेक्टर चौधरी अली रज़ा मरहूम के थाने का चार्ज लेने के लिए भेजा गया। ये छोटा सा एक कस्बा था। इर्द गिर्द का देहाती इलाका इसी थाने के तहत आता था। अली रज़ा ने मुझे चार्ज दे दिया। उसे अगली सुबह चले जाना था। इस थाने में उसकी आखिरी रात थी। मलिक भाई, खाने के बाद उसने कहा, मैं तुम्हें थाने का और इलाके का चार्ज दे चुका हूँ। एक चीज़ रह गई है। ये एक केस था जिसका फैसला मैंने खुद किया था। ये तुम भी सुन लो। शायद मेरे बाद मेरे खिलाफ कोई तूफान उठे। मेरे किए पर पर्दा डालना तुम्हारा फ़र्ज होगा। उसने जो केस सुनाया वो मैं अपने अल्फाज में सुनाता हूँ। मेरे चार्ज लेने से 6 महीने पहले का वाक़या है कि एक मस्जिद का इमाम थाने में ये रिपोर्ट लेकर आया कि उसकी बीवी लापता हो गई है। कस्बे में एक बड़ी मस्जिद थी और 2 छोटी। ये इमाम इन 2 में से एक मस्जिद का था। उसकी उम्र 40 साल के लगभग थी। रंग गहरा सांवला, कद दरमियाना और जिस्म गोल मटोल, पेट बढ़ा हुआ, गर्दन इतनी मोटी जैसे गर्दन थी ही नहीं। सेहत बहुत अच्छी थी। दाढ़ी के चंद एक बाल सफ़ेद थे। उसने बीवी की उम्र 18-20 साल बताई और ये भी कहा कि इसकी दूसरी बीवी थी। ये पहली बीवी भी घर में मौजूद थी। इससे 2 बच्चे थे। दोनों अभी बहुत छोटे थे। नई बीवी, जिसे नासरा कह लें, इसके साथ इमाम ने 3-4 महीने पहले शादी की थी। इमाम ने बीवी के गायब होने का तरीका वही बताया जो अक्सर सुनने में आता है कि रात को लड़की बिस्तर पर मौजूद थी। इमाम सुबह अजान देने के लिए मस्जिद को जाने लगा तो नई बीवी को गायब पाया। घर में इधर उधर देखा, वो ना मिली। बाहर के दरवाजे की जंजीर उतरी हुई थी। नमाज पढ़कर इमाम नासरा के मैके के घर गया। वो वहाँ भी नहीं गई थी। मस्जिद का सरपरस्त एक चौधरी था जिसका खालों का वसी कारोबार था। दौलतमंद आदमी था। वो भी इमाम के साथ थाने आया था। इमाम नासरा के मैके के घर से मायूस लौटा तो इस चौधरी के यहाँ गया और उसे बताया कि उसकी नई बीवी कहीं गायब हो गई है। चौधरी ने 2 और मोअज़्ज़िज़ीन से बात की। उन्होंने सोच सोच कर फैसला किया कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नादान लड़की है, शायद खुद ही वापस आ जाए। कुछ तलाश और कुछ इंतज़ार में 3 दिन गुजर गए। गुमशुदगी के चौथे रोज़ थाने में रिपोर्ट आई। चौधरी ने कई बार कहा कि लड़की को उसके बाप ने गायब किया है। अली रज़ा ने वजह पूछी कि बाप ने अपनी बेटी को उसके घर से क्यों गायब किया है। इमाम और चौधरी कोई तसल्लीबख्श जवाब न दे सके। उन्होंने जो जवाब दिए उनमें से अली रज़ा को शक हुआ कि इमाम की बीवी घर से भागी ज़रूर है, लेकिन इसमें इमाम और चौधरी की भी कोई कारस्तानी शामिल है। अगर इनकी बदमाशी नहीं तो ये दोनों लड़की के बाप पर दबाव डालना चाहते हैं। अली रज़ा ने चौधरी को दफ्तर से ये कहकर निकाल दिया कि चूँकि बीवी इमाम की थी इसलिए वो इसे तन्हाई में कुछ पूछना चाहता है। चौधरी बाहर जा बैठा तो अली रज़ा ने इमाम को गौर से देखा। मैं आपको उसकी शक्ल सूरत, जिसामत और रंग रोगन बता चुका हूँ। अली रज़ा ने सोचा कि इस शख्स को कोई इस जैसी औरत ही पसंद कर सकती है। इसने 40 साल की उम्र में 18-19 साल की लड़की के साथ शादी कर ली। अली रज़ा ने उससे उसकी मफरूर बीवी का हुलिया पूछा। उसने उम्र बताकर जो हुलिया बयान किया वो किसी खूबसूरत लड़की का था। रंग गोरा बताया गया, यानी कि लड़की नौजवान भी थी, खूबसूरत भी। जाहिर था कि इस इमाम के साथ उसकी शादी ज़बरदस्ती की गई होगी और उसके भागने की यही वजह होगी। अली रज़ा ने इमाम से पूछा कि उसकी बीवी का चाल चलन कैसा था और क्या वो किसी को चाहती थी। कोई भी मर्द तस्लीम नहीं करता कि उसकी बीवी उसे नहीं चाहती थी और उसका चाल चलन मशकूक था। इमाम ने भी कहा कि वो ऐसी वैसी नहीं थी। क्या वो आपको पसंद करती थी? इमाम ने हिचकिचाकर जवाब दिया, किसी के दिल में जो कुछ हो वो कौन बता सकता है। मुझसे उसे कोई शिकायत नहीं थी। अगर आप चाहते हैं कि आपको बीवी वापस मिल जाए तो जो कुछ आपको मालूम है और जो शकूक आपके दिल में है वो मेरे आगे रख दें। अली रज़ा ने उसे कहा, आपको किसी के खिलाफ ज़रूर शक होगा कि वो आपकी बीवी को वरगला कर ले गया है। वो कौन हो सकता है?
مجھے کسی کے خلاف کوئی شک نہیں، امام نے جواب دیا۔ وہ کچھ لے گئی ہے؟ سارا زیور لے گئی ہے، اس نے جواب دیا، اور ٹرنک میں 700 روپیہ پڑا تھا وہ بھی لے گئی ہے۔ جب علی رضا نے اس سے پوچھا کہ وہ چودھری اور دوسرے 2 آدمیوں کے ساتھ مل کر ناصرہ کو کہاں کہاں ڈھونڈتے رہے ہیں تو امام کوئی ایسا جواب نہ دے سکا جسے صحیح سمجھا جاتا۔ وہ ادھر ادھر کی ہانکنے لگا۔ آخر تان ناصرہ کے باپ پر ٹوٹی۔ وہ زیور اور روپیہ اپنے گھر لے گئی ہے، اس نے کہا۔ مجھے شک ہے کہ اسے اس کے ماں باپ نے چھپا لیا ہے۔ وجہ؟ علی رضا نے پوچھا۔ کیا ان کی لڑکی کے ساتھ آپ نے زبردستی شادی کی تھی یا انہیں دھوکہ دیا تھا؟ کیا لڑکی کے والدین پر آپ نے کوئی ناروا دباؤ ڈالا تھا؟ امام گھبرا گیا۔ اس کے جواب سے ظاہر ہوتا تھا یا وہ یہی ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ناصرہ کے والدین نے اسے برضا و رغبت رشتہ دیا تھا اور ناصرہ بھی خوش تھی۔ مولوی صاحب، علی رضا نے اسے کہا، آپ نے لڑکی پر یہ الزام بھی لگایا ہے کہ وہ سارا زیور اور 700 روپیہ بھی لے گئی ہے، اور آپ نے اس کے والدین پر یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے لڑکی کو چھپا لیا ہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کے والدین نے زیور اور روپیہ اڑانے کے لیے اسے آپ کے گھر سے بھگایا اور اسے چھپا لیا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے اگر ایسا کیا ہے تو یہ ایک سنگین جرم ہے، اور میرا فرض ہے کہ میں آپ کی بیوی اور آپ کا مال برآمد کراؤں، اس کے والدین کو جیل بھجواؤں۔ لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ میں نے پرچہ کر دیا اور تفتیش میں بات کچھ اور نکلی اور آپ کا الزام غلط ثابت ہوا تو ان کی جگہ آپ کو جیل جانا پڑے گا۔ رپورٹ لکھوانے سے پہلے سوچ لیں کہ رپورٹ جھوٹی نہ ہو۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ علی رضا نے اسے سوچنے کا پورا موقع دیا۔ امام نے بے جان سی آواز میں کہا، زیور اور رقم تو چوری ہوئی ہے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ ان کے درمیان بہت باتیں ہوئیں۔ امام ڈانو ڈول سا ہو گیا۔ علی رضا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے امام نے بتایا کہ ناصرہ شادی سے پہلے پردہ نہیں کرتی تھی۔ امام نے اسے اپنے گھر پردے میں بٹھا دیا تھا اور وہ سفید برقعے میں باہر نکلا کرتی تھی۔ وہ شوقین مزاج نہیں تھی اور نہ ہی سیدھی سادی تھی۔ اس کا باپ غریب سا بڑھئی تھا جو لوگوں کے گھروں کا کام کرتا تھا۔ لڑکی امام کے گھر میں گھریلو کاموں میں دلچسپی لیتی تھی۔ امام کی پہلی بیوی کا ناصرہ کے ساتھ اچھا سلوک تھا اور ناصرہ نے کبھی اسے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ سب انسپکٹر علی رضا مرحوم امام سے جو باتیں پوچھ رہا تھا یہ محض رسمی کارروائی تھی۔ ہمارے معاشرے میں کسی کے گھر کی باتیں اور ڈھکے چھپے حالات معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ ہماری 4 دیواری کے کان ہی نہیں آنکھیں بھی ہوتی ہیں۔ علی رضا کو یہ سارے احوال و کوائف اپنے خفیہ ذرائع سے معلوم کرنے تھے۔ امام کو معلوم نہیں تھا کہ تھانے دار اس طرح بال کی کھال اتارنے لگے گا۔ امام نے کہا کہ آپ میری بیوی کے باپ سے کہیں کہ لڑکی زیور اور رقم مجھے واپس کر دے، میں اسے بخش دوں گا۔ آپ اسے تھانے بلا کر ڈرائیں۔ اگر لڑکی اور چوری کا مال اس سے برآمد ہوا تو آپ اسے بخش سکتے ہیں، قانون نہیں بخشے گا۔ علی رضا نے کہا، میں اسے نہیں بخشوں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس لڑکی کے ساتھ آپ کی شادی کس نے کرائی تھی؟ کیا آپ نے خود رشتہ مانگا تھا؟ چودھری صاحب نے کرائی تھی، امام نے جواب دیا، اور 2 اور آدمیوں کا نام لیا جو اونچی ذاتوں کے مسلمان تھے۔ علی رضا کو ایک اور شک ہوا کہ امام کی پہلی بیوی نے یقیناً امام کی دوسری شادی کو پسند نہیں کیا ہوگا۔ کوئی بیوی اپنے گھر میں سوکن کا وجود برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ ممکن تھا کہ امام کی پہلی بیوی کے باپ اور بھائیوں نے ناصرہ کو اغوا کر کے قتل کر دیا ہو اور امام کو مزید سزا دینے کے لیے زیور اور روپیہ بھی اڑا لے گئے ہوں۔ علی رضا نے اپنا یہ شک رفع یا پختہ کرنے کے لیے امام سے بہت کچھ پوچھا۔ امام نے ٹھوس جواب اور دلائل دے کر علی رضا کا شک رفع کر دیا۔ اس نے یقین دلا دیا کہ اس کی پہلی بیوی نے ناصرہ کو پسند نہیں کیا اور اس کے بھائی اس قماش کے آدمی نہیں۔ سب انسپکٹر علی رضا مسلمانوں کے معاملے میں میری طرح جذباتی بلکہ جنونی تھا۔ وہ قصبہ جس کے تھانے میں وہ مجھے یہ واردات سنا رہا تھا ہندوؤں اور سکھوں کی اکثریت کا قصبہ تھا، مسلمان گھرانے تھوڑے تھے۔ علی رضا یہ سوچ رہا تھا کہ غیر مسلموں میں ایک مسلمان کی بے عزتی نہ ہو۔ امام کی بے عزتی کو وہ اسلام کی توہین سمجھتا تھا۔ اسے شک ہو گیا تھا کہ امام کی شادی اس نوجوان لڑکی کے ساتھ کرانے والوں نے امام کے ساتھ کوئی ناٹک کھیلا ہے، یا اسے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، یا امام خود ہی کوئی گڑبڑ کر رہا ہے۔ بڑا ہی رسوا کن اسکینڈل بن رہا تھا۔ علی رضا نے مجھے بتایا کہ اس نے امام کو یہ تاثر دیا کہ اس کی رپورٹ درج کر لی گئی ہے اور باقاعدہ تفتیش شروع کی جا رہی ہے، لیکن اس نے کوئی رپورٹ نہ لکھی۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ در پردہ یعنی کہ غیر سرکاری طور پر معلوم کرے گا کہ یہ معاملہ کیا ہے،
इसके बाद फैसला करेगा कि उसे क्या करना चाहिए। ये पुलिस का तरीका कार नहीं होता। रिपोर्ट रजिस्टर की जाती है और उसकी तफ्तीश होती है। यह रिपोर्ट दर्ज ही नहीं की जाती और कोई तफ्तीश नहीं होती। थानेदार जुर्रतमंद और दानिशमंद हो तो वो जो चाहे कर सकता है। मैं ये नहीं कहता कि अली रज़ा ने जो तरीका इख्तियार किया वो अच्छा था, अलबत्ता इसकी नीयत अच्छी थी। वो शाम के बाद प्राइवेट कपड़ों में नासरा के बाप के घर चला गया। बाप गरीब सा बड़ा ही था। थानेदार को देखकर कांपने लगा। अली रज़ा ने उसके साथ थानेदारों वाला सलूक न किया, दोस्ताना बेतकल्लुफ़ी से पेश आया। बड़ई ने हाथ जोड़कर फरियादें करनी शुरू कर दी कि उसकी बेटी उसके घर नहीं आई और उसे कुछ पता नहीं कि वो कहाँ चली गई है। अली रज़ा ने अभी उसकी बेटी के मुतालिक कोई बात नहीं की थी, लेकिन बड़ई ने पहले ही अपनी सफाई पेश कर दी और सारों कतार रोने लगा। उसने जब ये कहा कि मुझ पर पहले ही बहुत जुल्म हो चुका है, अब आप मुझे गिरफ्तार करने आ गए हैं, तो अली रज़ा चौंका। उसने बड़ई से कहा कि वो उसे बताए कि उस पर क्या जुल्म हुआ है और किसने जुल्म किया है। 3 रोज़ गुजरे। मौलवी साहब, चौधरी और 2 और आदमी मेरे घर आए। बड़ई ने कहा, मुझसे मेरी बेटी के मुतालिक पूछा कि कहाँ है। मैं बहुत हैरान हुआ। वो तो मौलवी साहब के घर थी। उन्होंने कहा कि वो वहाँ नहीं है। मैंने कहा कि वो इधर भी नहीं आई। चारों ने मुझे मेरे सहन में मेरी बीवी के सामने मारना पीटना शुरू कर दिया। वो कहते थे कि अपनी बेटी को तुमने छुपा लिया है। उन्होंने मेरे घर की तलाशी ली, मेरी बीवी की भी बेइज्जती की। अब इनमें से कोई ना कोई जब चाहता है मेरे घर में आ जाता है, मुझे और मेरी बीवी को गाली गलौज करके चला जाता है। उसने हिचकियाँ ले लेकर रोते हुए कहा, खुदा किसी गरीब को बेटी न दे, और बेटी दे तो बदसूरत दे, मेरी बेटी की तरह खूबसूरत ना हो। अली रज़ा ने मुझे बताया कि बड़ई और उसकी बीवी गुर्बत और चौधरियों की गुलामी के मारे हुए थे, लेकिन इनके चेहरों के रंग और नक्श बहुत अच्छे थे। बीवी बुढ़ापे में भी अच्छी लगती थी। इससे अंदाज़ा होता था कि इनकी बेटी कितनी खूबसूरत होगी। अली रज़ा ने इससे पूछगछ शुरू कर दी और उसे कहा कि वो किसी से ना डरे और अब कोई भी उसे मारने पीटने या बेइज्जती करने नहीं आएगा। बड़ई से जो बातें मालूम हुई वो ये थी कि इमाम किताब निकालकर मुस्तकबिल का हाल बताता था। क़ारीन किताब निकालने की इस्तिलाह समझते होंगे। हिंदुओं के पंडित और ज्योतिषी पोथी से किस्मत का हाल बताया करते हैं और हमारे यहाँ बाज़ मौलवी अमूमन मस्जिद के इमाम कुरान से फाल निकालते या किसी और तरीके से हिसाब जोड़ते और साहिल को बताते हैं कि उसकी मुश्किल किस तरह हल होगी, और ये कि उसके घर पर बीमारी का या किसी और मुसीबत का जो हमला हुआ है, ये फलां ने तावीज़ कराए हैं वगैरह वगैरह। इसे किताब निकालना कहते हैं। ये इमाम किताब निकालने, दम और दुरूद करने, वजीफ़े बमें इजाज़त बताने, आधे सर का दर्द फूंक मार कर रफ़े करने और किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए तो ये बताने में शोहरत रखता था कि ये चीज़ कहाँ है या किसने चुराई है। वो लोटा फेर कर चोर का नाम पता मालूम करने में भी मशहूर था। अब उसकी अपनी बीवी गुम हो गई तो वो सब इंस्पेक्टर अली रज़ा के पास चला गया था। बड़ई ने अली रज़ा को बताया कि उसकी बीवी को आधे सर का दर्द रहता था, इसके लिए वो इमाम के पास जाया करती थी। 2-3 बार उसने अपनी बेटी को इमाम के घर खाना ले जाने के लिए भेजा। लड़की चूँकि खूबसूरत थी इसलिए इमाम की नज़र फिर गई। एक रोज़ चौधरी खालों के ताजिर अपनी हैसियत के 2 आदमी साथ लिए बड़ई के घर गया और उसे कहा कि वो खुश नसीब है कि मस्जिद के पेश इमाम ने, जिसके हाथ में खुदा ने शिफा भी दी है और करामात भी, उसकी बेटी को अपनी बीवी बनाने की ख्वाहिश जाहिर की है। बड़ई ने कहा कि मौलवी साहब की पहले भी एक बीवी है और इनके बच्चे भी हैं और इनकी उम्र भी ज़्यादा है। चौधरी ने उसे डांट कर कहा कि तुम ये भी कह दोगे कि मौलवी साहब जिस्म के बहुत मोटे और रंग के काले हैं, इसलिए तुम इन्हें अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दोगे। अगर तुमने ऐसी बकवास ज़बान से निकाली तो तुम्हारी ज़बान खींच लेंगे। चौधरी ने बड़ई से कहा। मुख्तसर ये कि इन लोगों ने बड़ई को घेर कर इस पर ऐसा दबाव डाला कि उसकी बेटी की शादी इमाम के साथ कर दी। अली रज़ा के सवालों का जवाब देते हुए बड़ई ने बताया कि लड़की बहुत रोई थी। शादी तो इसकी होनी ही थी, लेकिन ये तो किसी ने सोचा भी ना था कि उसे अपनी उम्र से दुगने से भी ज़्यादा उम्र के आदमी के हवाले कर दिया जाएगा और उसकी एक शौकन भी होगी। लड़की बहुत परेशान रहने लगी। वो कभी कभी माँ बाप के पास आती थी और रोती थी। इमाम इसे मारता पीटता भी था। अपनी शौकन के खिलाफ उसने कभी शिकायत नहीं की थी।
जिस रोज़ इमाम चौधरी और 2 और आदमियों को साथ लेकर बढ़ई के घर पे मालूम करने गया कि नासरा यहाँ तो नहीं आई। इसे 2 रोज़ पहले बढ़ई ने बताया कि नासरा आई थी। वो अपना सारा जेवर साथ लाई थी। उसने जेवर अपने माँ बाप को देकर कहा था कि ये इमाम के घर में महफूज नहीं, इसलिए अपने घर रख लें। माँ बाप ने उसकी जिद पर जेवर रख तो लिया था, लेकिन इन्हें अच्छा ना लगा। नासरा चली गई तो बढ़ई और उसकी बीवी ने आपस में बात की और ये फैसला किया कि जेवर इमाम के घर छोड़ आएं। शाम को बढ़ई मस्जिद में नमाज पढ़ने गया तो जेवर साथ लेता गया। नमाज के बाद उसने जेवर इमाम को देकर कहा कि उसकी बेटी ये जेवर इसलिए घर छोड़ आई थी कि यहाँ ज़्यादा महफूज रहेगा, लेकिन इसे बढ़ई को अच्छा नहीं लगा कि वजह खा कुछ भी हो, बेटी का जेवर माँ बाप के घर पड़ा रहे। इमाम ने जेवर रख लिया और गुस्से का इजहार भी किया कि उसकी बीवी जेवर माँ बाप को क्यों दे आई थी। अगले ही रोज़ इमाम चौधरी और 2 मोअज़्ज़िज़ आदमियों को साथ लेकर बढ़ई के घर गया। उसे मारा पीटा और उसके घर की तलाशी ली। वो इसे कहते थे कि तुम्हारी बेटी इमाम के घर से जेवर और 700 रुपया चोरी करके भाग आई है। बढ़ई इन्हें कहता रहा कि वो जेवर इमाम को कल ही दे आया है, लेकिन इसकी कोई नहीं सुनता था। अली रिजा को ये कारआमद सुराग मिला कि लड़की घर से भागने से पहले अपना जेवर माँ बाप को देना चाहती थी। इसका मतलब ये था कि उसका भागने का प्रोग्राम पहले से तय था। बढ़ई को उसके अपने बयान के मुताबिक अपनी बेटी के इरादों का कुछ इल्म नहीं था। अली रजा के कुरेद कर पूछने पर बढ़ई ने कस्में खा कर यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसे इमाम के 700 रुपये के मुतालिक कुछ भी मालूम नहीं। अगर बढ़ई को जेवर और रुपए पैसे का लालच होता तो वो जेवर इमाम को वापस न कराता। बहरहाल बढ़ई की हर बात को सच नहीं माना जा सकता था। अली रजा ने बढ़ई से पूछा कि उसकी बेटी का रिश्ता किसी और ने भी मांगा था। बढ़ई ने बताया कि ख्वाजा साहब ने रिश्ता मांगा था, लेकिन उस वक्त इमाम के साथ शादी का दिन भी मुकर्रर हो गया था। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि ख्वाजा साहब कौन थे। ख्वाजा बाकायदा पीर या मुर्शिद नहीं था। उसकी थोड़ी सी ज़मीन थी जिसकी पैदावार पर उसकी गुजर बसर थी, लेकिन कस्बे के हैसियत वाले मुसलमान भी उसका एहतराम करते थे। वो अपने आप को दरवेश कहा करता था, तावीज़ देता था और वो जिन और आसेब से निजात दिलाने में शोहरत रखता था। ये जिस दौर की कहानी है, उस वक्त दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो चुकी थी। फ़ौजी भर्ती आम थी और फ़ौजियों को धड़ाधड़ जंग के मुख्तलिफ महाजों पर भेजा जा रहा था। जिन घरों के बेटे महाजों पर चले गए थे, उन घरों में मातम का समा रहता था। फ़ौजियों के बाप, उनकी माएँ, बहनें और बीवियाँ उनकी सलामती के लिए पीरों, फ़कीरों और मज़ारों के दरवाज़ों पर माथे रगड़ती रहती थीं। उन दिनों तावीज़ों की मंडी खूब चली थी। ख्वाजा पहले ही दरवेश था। जंग के दौरान वो मशहूर हो गया। बढ़ई ने बताया कि उसका एक ही बेटा है और वो फ़ौज में भर्ती हो गया है। उसे बढ़ई के काम के लिए ही भर्ती किया गया था। बढ़ई की बीवी ख्वाजा के पास ये दुआ कराने जाया करती थी कि उसका बेटा हिंदुस्तान में ही रहे, उसे महाज पर ना भेजा जाए। बढ़ई भी ख्वाजा को सलाम करने जाया करता था। जब नासरा की शादी का दिन मुकर्रर हो गया तो नासरा भी अपनी माँ के साथ ख्वाजा के सलाम को गई। ख्वाजा की नज़र लड़की पर पड़ी तो उसकी नज़र नासरा से हट न सकी। ख्वाजा मुराकबे में चला गया और उसने मुराकबे से बेदार होकर नासरा और उसकी माँ को बताया कि इनका लड़का महाज पर जाने वाला है, लेकिन उसे रोकने के लिए मैं एक चिल्ला काटूंगा, फिर बढ़ई का बेटा हिंदुस्तान में ही रहेगा। ख्वाजा ने माँ बेटी को कुछ पढ़ने के लिए बताया और इन पर उसने अपना जाल फेंक दिया। माँ बेटी उसके पास जाती रहीं। एक रोज़ ख्वाजा ने बढ़ई को बुलाया और अपने ऊपर मस्ताना सी कैफियत तारी करके कहा कि नासरा की शादी उसके साथ कर दे, वरना चिल्ला भी उलट जाएगा और उसका कोई तावीज़ असर नहीं करेगा। बढ़ई ने उसे बताया कि 3-4 रोज़ बाद नासरा इमाम की बीवी बन जाएगी। दिन मुकर्रर हो चुका है। ये सुनते ही ख्वाजा मस्ताना कैफियत से चौंक कर बेदार हो गया। उसने बढ़ई को डराया कि नासरा किसी और की बीवी बन गई तो नासरा के भाई की जान खतरे में पड़ जाएगी। बढ़ई ने उसे कहा कि वो मजबूर है। उसे चौधरी और इस जैसे 2 आदमियों ने मजबूर किया था कि वो बेटी का रिश्ता इमाम को दे दे। मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, ख्वाजा ने बढ़ई से कहा। अपनी बेटी को मेरे घर छोड़ जाओ और मशहूर कर दो कि वो इमाम के साथ शादी करने पर राज़ी नहीं थी, इसलिए घर से भाग गई है। मैं इसे छुपाए रखूँगा। 1.5 महीना गुजर जाएगा तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ शादी कर लूँगा। इमाम और दूसरे लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
बड़ा ही गरीब और कमज़ोर आदमी था। उसने हाथ जोड़कर ख्वाजा से कहा कि वो ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। ख्वाजा ने उसे डराया, धमकाया और लालच भी दिए, लेकिन वो परेशान होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। उसने अली रज़ा को रोते हुए बताया कि खुदा उसे जाने कौन से गुनाह की सज़ा दे रहा था कि नौजवान बेटी अपने बाप की उम्र के साथ ब्याही जा रही थी और ख्वाजा उसके बेटे के लिए जो चिल्ला काट रहा था वो उसने छोड़ दिया था। बड़ई का एक ही बेटा था जो फौज में चला गया था। वो इमाम के साथ अपनी बहन की शादी पर माँ बाप से नाराज़ हो गया था। अली रज़ा के पूछने पर बड़ई ने बताया कि उसने बेटी का रिश्ता इमाम को देने से पहले अपने बेटे को ख़त लिखा था कि चौधरी वगैरह के कहने पर वो नासरा का रिश्ता इमाम को दे रहा है। बेटे ने जवाब में लिखा था कि नासरा पर यह जुल्म ना किया जाए और इमाम को साफ जवाब दे दिया जाए। बड़ई ने उसे एक और ख़त लिखा कि वो इन्हीं चौधरियों के घरों का काम करके पेट पालते हैं और इमाम मस्जिद को खुदा ने जो रुतबा दिया है उसके आगे एक गरीब बड़ई सर नहीं उठा सकता। बड़ई के बेटे ने उसे लिखा कि वो नासरा को उसके पास छोड़ जाए, वो अपने एक दोस्त के फैमिली क्वार्टर में अपनी बहन को रखेगा। बड़ई का बेटा लाहौर छावनी में था। गरीब बाप ने उसे लिखा कि नासरा के साथ वो खुद और नासरा की माँ भी लाहौर आ जाए तो बेहतर है, वरना बेटी को भेज दिया गया तो यहाँ कस्बे में बेटी के वालिदैन का जीना हराम हो जाएगा। आखिर नासरा की शादी इमाम के साथ कर दी गई। नासरा का भाई शादी पर ना आया, उसकी बजाय उसका ख़त आया जिसमें उसने अपने बाप को लिखा कि वो समझे कि उसका बेटा मर गया है और बेटा समझेगा कि उसके माँ बाप मर गए हैं। अली रज़ा ने बड़ई से पूछा कि उसका बेटा अपनी बहन का रिश्ता किसे देना चाहता था। बड़ई ने बताया कि उसने कभी नहीं बताया था। अली रज़ा ने यह भी पूछा कि लड़की का रिश्ता किसी ने मांगा था। बड़ई ने 3-4 मील दूर के एक गांव का नाम लेकर बताया कि वहां से 2 घरों के पैगाम आए थे, लेकिन नासरा का भाई इनमें से किसी को भी अपनी बहन का रिश्ता नहीं देना चाहता था। उसने माँ बाप को वजह तो नहीं बताई थी, लेकिन उसने शायद ये सोचा होगा कि लड़की इतनी खूबसूरत और इतने अच्छे रंग और रूप की है कि अच्छे घराने में जा सकती है। अली रज़ा ने बड़ई से पूछा, क्या ये मुमकिन हो सकता है कि इन घरानों में से किसी ने लड़की को वरगला लिया हो या अगवा कर लिया हो? बड़ई ने पूरे वसूख से कहा कि वो दोनों घराने उसी की तरह गरीब और कमज़ोर हैं। उनकी अपनी लड़की अगवा हो जाए तो वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। अली रज़ा ने से पूछा कि उसने अगर बेटे के खतूत संभाल कर रखे हुए हैं तो दिखाए। बड़ई खतूत ले आया। अली रज़ा ने हर एक खत को पढ़ा। बहन की शादी के खिलाफ बड़ई के बेटे ने जो खतूत लिखे थे वो बड़े सख्त थे। नासरा की शादी के बाद बाप ने बेटे को खत लिखा था। उसके जवाब में बेटे ने लिखा था, अगर मेरी बहन इस खामिद के साथ खुश ना हुई तो मैं इस आदमी को कत्ल कर दूंगा। एक खत में उसने लिखा था कि अगर मेरी बहन को मौलवी ने तलाक दे दी तो मुझे बहुत खुशी होगी। इन खतूत के जो अल्फाज और जो लहजा था, इससे ये शक होता था कि भाई ने खुद आकर बहन को इमाम के घर से फरार कराया और अपने साथ ले गया है। अली रज़ा ने सोचा, अगर ऐसा ही हुआ है तो क्या बड़ई को उसका इल्म होगा? बज़ाहिर बड़ई इतना दिलेर मालूम नहीं होता था। अली रज़ा ने उसे कहा कि अगर लड़की या जेवर और रकम उसके पास है तो वो इसके हवाले कर दे, उसके खिलाफ केस नहीं बनाया जाएगा। ये सुनकर उसकी हालत बहुत बुरी हो गई। अली रज़ा ने बड़ई की बीवी से अलग पूछगछ की। उसने जो बयान दिया वो इसके खामिद के बयान की तस्दीक था। माएँ अपनी बेटियों की हमराज होती हैं। अली रज़ा ने इस औरत से ये राज उगलवाने की बहुत कोशिश की कि नासरा किसे चाहती थी, लेकिन माँ को कुछ भी मालूम नहीं था। अली रज़ा ने उसे कहा कि इनकी निजात इसी में है कि वो बता दें कि लड़की कहाँ है या वो किसके साथ गई है। माँ कुछ भी ना बता सकी। ज़रूरी नहीं था कि बड़ई और उसकी बीवी ने जो कुछ कहा था उसे सच मान लिया जाता। अली रज़ा ये जायज़ा ले रहा था कि ये मामला क्या है और क्या ये केस रजिस्टर करना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ कि ये पुलिस का तरीक़ाकार नहीं होता जो अली रज़ा ने इख्तियार किया था। वो इस मामले में ज़ाती दिलचस्पी ले रहा था। ये यकीन होने लगा था कि लड़की को किसी ने अगवा नहीं किया, वो अपने किसी चाहने वाले के साथ गई है। मालूम ये करना था कि वो किसे चाहती थी। वो जो कोई भी था बहुत दिलेर आदमी मालूम होता था। लड़कियां अपनी सहेलियों को अपने राज दिया करती हैं। मोहब्बत ऐसा जज्बा है जो हमराज का मुतालबा करता है। नासरा की माँ से पूछा कि उसकी बेटी की गहरी सहेलियां कौन कौन सी हैं। उसने 2 लड़कियों के नाम बताए। अली रज़ा ने नासरा की माँ से कहा कि वो दोनों को इसी तरह ले आए कि किसी को पता न चले। दोनों गरीब घरानों की लड़कियां थीं। नासरा की माँ ने उनके माँ बाप से कहा कि उसके घर में थानेदार आया है और लड़कियों को बुलाता है। इनके बाप और माएँ भी साथ आ गईं। इन्हें मालूम था कि नासरा लापता हो गई है।
علی رضا نے لڑکیوں اور ان کے ماں باپ کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دیا کہ وہ کسی کو نہ بتائیں کہ وہ رات اس گھر میں آیا تھا اور اس نے ان سے کوئی بات کی تھی۔ دونوں لڑکیاں نوجوان اور غیر شادی شدہ تھیں، بات کرتے گھبراتی تھیں۔ علی رضا نے بڑی مشکل سے ان سے راز اگلوا لیا۔ دونوں نے بتایا کہ ناصرہ ایک جوان آدمی کو چاہتی تھی اور وہ آدمی اس پر جان نثار کرتا تھا۔ وہ کون ہے؟ اسی چودھری کا بیٹا جس نے بڑئی کو ڈرا دھمکا کر اس کی بیٹی کا رشتہ امام کو دلوایا تھا۔ علی رضا کا دماغ روشن ہو گیا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ چودھری نے بڑئی پر کیوں دباؤ ڈالا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو امام کے ساتھ بیاہ دے۔ علی رضا نے لڑکیوں سے جو کچھ معلوم کیا اس سے اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ لڑکیوں سے اس نے یہ معلومات لی کہ لڑکی اور اس لڑکے کی محبت پاک تھی۔ وہ چوری چھپے ملتے تھے۔ ناصرہ نے اپنی دونوں سہیلیوں کو بتایا تھا کہ اس نے چودھری کے بیٹے سے قرآن پر قسم لی تھی کہ وہ ناصرہ کے ساتھ پاک محبت کرے گا۔ ناصرہ نے سہیلیوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ چودھری کے بیٹے نے ایک کاغذ پر لکھا تھا کہ ہم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھاتے ہیں کہ کسی اور سے شادی نہیں کریں گے، ہم میاں بیوی بنیں گے یا خودکشی کر لیں گے۔ ناصرہ ان پڑھ تھی۔ یہ تحریر اسے چودھری کے بیٹے نے پڑھ کر سنائی تھی۔ اس نے ایک ملاقات پر اپنی انگلی سے خون نکال کر اس تحریر پر اپنا نام خون سے لکھا تھا اور ناصرہ نے اپنا خون نکال کر اپنے انگوٹھے پر ملا اور اس تحریر کے نیچے انگوٹھا لگایا تھا۔ شادی کے بعد بھی وہ ملتے رہے؟ جی ہاں، ناصرہ اپنے گھر آتی اور چودھری کے بیٹے سے ملتی تھی۔ کبھی وہ رات کھیتوں میں بھی ملتے تھے۔ ناصرہ گھومنے پھرنے کے بہانے ہمارے پاس آتی اور ہم اکٹھی کھیتوں کو نکل جاتی تھی۔ وہ وہاں موجود ہوتا تھا۔ ناصرہ ہم سے الگ ہو جاتی تھی۔ ناصرہ تمہیں ان ملاقاتوں کے متعلق بتاتی ہوگی کہ کیا باتیں ہوئی تھیں؟ نہیں، شادی کے بعد وہ کچھ نہیں بتاتی تھی۔ ہم نے اسے کہا تھا کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم اور خون کا انگوٹھا کہاں گیا؟ وہ کوئی جواب نہیں دیتی تھی، کبھی ہنس پڑتی اور کبھی اداس ہو جاتی تھی۔ راز کی بات کھلتی جا رہی تھی۔ اگر ان لڑکیوں نے سچ کہا تھا تو ناصرہ کو چودھری کا بیٹا لے گیا تھا۔ اگر وہی لے گیا تھا تو اسے گھر میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ علی رضا بڑئی کے گھر سے چلا گیا۔ دوسرے دن اس نے اپنے ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ معلوم کرے کہ فلاں چودھری کا بیٹا یہیں ہے یا کہیں گیا ہوا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل مسلمان تھا۔ وہ چودھری کے بیٹے کو اچھی طرح جانتا تھا اور ان کی میل ملاقات بھی ہوتی رہتی تھی۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بتایا کہ اس لڑکے کو اس نے گزشتہ شام دیکھا ہے، یہی ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل سے پوچھنے پر علی رضا کو چودھری کے بیٹے کے متعلق صرف یہ معلوم ہوا کہ خوبرو جوان ہے، خود سر ہے، زندہ دل ہے اور دل گردے والا ہے۔ علی رضا اور بھی بہت کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دو کام کیے۔ ایک یہ کہ ایک کانسٹیبل کو خواجہ کے ہاں بھیجا کہ اسے علی رضا نے گپ شپ کے لیے تھانے بلایا ہے، اور دوسرا کام یہ کہ اپنے دو مخبر بلا کر انہیں کہا کہ چودھری کے بیٹے کے متعلق جس قدر معلومات مل سکتی ہیں لائیں۔ کچھ دیر بعد خواجہ آ گیا۔ علی رضا اسے اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ خواجہ پوری طرح فدوی اور کمترین بنا ہوا تھا۔ علی رضا نے اسے کہا، خواجہ صاحب، کوئی اچھا سا مال آئے تو کبھی ادھر بھیج دیا کرو۔ حکم حضور، خواجہ نے کہا، ہم تو آپ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ علی رضا نے کچھ دیر اچھے سے مال کی باتیں کی۔ خواجہ پر جو گھبراہٹ طاری تھی وہ جاتی رہی۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دیہاتی علاقے اور گاؤں نما قصبے کے تھانے دار کو لوگ بادشاہ سمجھتے ہیں۔ شہروں میں آئی جی کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہوتی جو دیہات کے تھانے دار کو حاصل ہوتی ہے۔ کچھ دیر گپ شپ لگا کر علی رضا نے امام کا نام لے کر خواجہ سے کہا، اس کی نئی بیوی سنا ہے کہ بھاگ گئی ہے؟ اس نے تھانے میں رپورٹ درج کرائی ہے۔ خواجہ نے کہا، میں اس لڑکی کو بھاگنا ہی تھا۔ اس بھینسے کے گھر اتنی خوبصورت اور کم سن لڑکی کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ وہ تھانے آیا تھا؟ آیا تھا، علی رضا نے جواب دیا، لیکن میں نے ابھی پرچہ نہیں کیا۔ اگر آپ لڑکی واپس کر دیں تو آپ کے خلاف پرچہ نہیں کاٹوں گا اور معاملہ دبا دوں گا۔ میں لڑکی واپس کر دوں؟ خواجہ نے حیرت سے کہا، آپ کیا کہہ رہے ہیں حضور؟ دیکھو خواجہ، علی رضا نے اسے دوستوں کی طرح کہا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ نے کیا چکر چلا رکھا ہے، لیکن آپ میرے دوست ہیں، آپ بھی دوستی کا حق ادا کریں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ معاملہ پردے میں رہے گا۔ خواجہ اچھلنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں یہاں بیٹھا رہوں گا، آپ میرے گھر جا کر تلاشی لے لیں۔ یہ صحیح ہے کہ مجھے یہ لڑکی اتنی اچھی لگی تھی کہ میں نے اس کے ماں باپ سے کہا تھا کہ اس کی شادی میرے ساتھ کر دیں، لیکن اس کی بات مولوی کے ساتھ پکی ہو چکی تھی۔
اگر مجھے لڑکی کو اغوا کرنا ہوتا یا ورغلانا ہوتا تو میں شادی سے پہلے یہ کام کر سکتا تھا۔ میں اس لڑکی کو خرید سکتا تھا۔ میں اس لڑکی کو شادی کے بعد بھی اغوا کرا سکتا تھا، ورغلا کر غائب بھی کرا سکتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ لڑکی اس مولوی کو سخت ناپسند کرتی ہے، لیکن میں نے اس سے توجہ ہٹا لی تھی۔ لڑکی ایسی بھی حور اور پری نہیں کہ میں اس کی خاطر اتنا بڑا جرم کر گزرتا۔ میرے قبضے میں اور پریاں بھی ہیں۔ خواجہ یوں بولتا ہی چلا جا رہا تھا۔ پہلے تو وہ اپنی صفائی میں بولتا رہا، پھر اس نے امام پر گالیاں برسانی شروع کر دیں۔ میں جانتا ہوں اس نے میرا نام مشتبوں میں لکھوایا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس نے صرف مجھ پر ہی شبہ ظاہر کیا ہو۔ میں اس کی اصلیت جانتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ وہ کتاب نکال کر لوگوں کو جھانسے دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں کوئی کرامات نہیں۔ علی رضا نے مجھے بتایا کہ اسے یاد آ گیا کہ امام اور خواجہ میں کاروباری رقابت ہے۔ دونوں لوگوں کو قسمت کا حال بتاتے اور بگڑے ہوئے نصیبوں کو مرمت کرنے کی گر بتاتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کے خلاف درپردہ پروپیگنڈا کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے قصبے کی حیثیت اور اثر و رسوخ والے مسلمانوں کو دو پارٹیوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان کی چپقلش اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ اسی سال عید الفطر کا چاند گہرے بادلوں کی وجہ سے نظر نہ آ سکا۔ امام نے اعلان کر دیا کہ کل عید ہوگی۔ خواجہ نے باقاعدہ ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ کل عید نہیں ہوگی، چاند کسی نے نہیں دیکھا۔ چنانچہ اس قصبے میں جہاں مسلمانوں کی آبادی عورتوں اور بچوں کو ملا کر بمشکل 1000 تھی، 2 عیدیں پڑھی گئیں۔ ایک روز امام کی عید تھی اور دوسرے روز خواجہ کی۔ علی رضا مجھے یہ رودات سنا رہا تھا اور میں بڑے غور سے سن رہا تھا، اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ علی رضا مجھے بتانا کیا چاہتا ہے اور یہ کہانی ختم کہاں ہوگی۔ اس نے کہا کہ خواجہ کی درگاہ کی مخبری مشکل نہیں تھی، وہاں شراب چلتی تھی، جواریوں میں ہندو اور سکھ بھی ہوتے تھے۔ خواجہ نے ایک شکرا اور ایک باز رکھا ہوا تھا جن سے وہ شکار کھیلا کرتا تھا۔ اس کے خاص مصاحبوں میں 2-3 ایسے جرائم پیشہ آدمی بھی تھے جو تھانے کے ریکارڈ پر تھے۔ یہ خواجہ کی بنسبت تھانے دار کے زیادہ وفادار تھے۔ خواجہ کے اندرون خانہ بھی علی رضا کی مخبر عورتیں موجود تھیں۔ یہ خواجہ کی 2 بیگمات کی نوکرانیاں تھیں، لیکن ان کا درپردہ کام یہ تھا کہ عورتوں کو خواجہ کی کرامات سناتی رہتی تھیں۔ ان کا شکار عموماً اچھی شکل و صورت کی عورتیں ہوا کرتی تھیں۔ علی رضا نے خواجہ کو یہ تاثر دے کر کہ وہ بے گناہ ہے، اسے رخصت کر دیا اور اس کے پیچھے مخبر ڈال دیے، جنہیں یہ کام دیا گیا کہ وہ خواجہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھیں اور اس کے گھر سے معلوم کریں کہ وہاں بڑئی کی بیٹی ہے یا نہیں۔ خواجہ پر شک کسی حد تک مضبوط تھا۔ امام کے خلاف اس کے دل میں زہر بھرا ہوا تھا۔ ناصران نے درمیان میں آ کر ان کی دشمنی کو خونی دشمنی بنا دیا تھا۔ علی رضا کو نظر آنے لگا کہ اسے کیس رجسٹر کرنا ہی پڑے گا، لیکن وہ ابھی اپنے ارادے اور نیت سے مایوس نہیں ہوا تھا کہ اس کے سامنے 2 مشتبہ آدمی آ گئے تھے، چودھری کا بیٹا اور خواجہ۔ تیسرا مشتبہ بڑئی کا فوجی بیٹا بھی تھا۔ جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے فوجیوں کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی تھی کہ کوئی فوجی گاؤں یا شہر میں آ کر کوئی جرم کر جاتا تو پولیس اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے گھبراتی تھی۔ انگریز آفیسر اسے بچا لیا کرتے تھے۔ یہ ہو سکتا تھا کہ بڑئی کا بیٹا ناصرہ کے ساتھ پہلے بات کر کے اسے اپنے ساتھ لے گیا ہو اور اس کے ماں باپ کو معلوم ہی نہ ہو۔ قصبے کی نمبرداری ہندو گھرانے میں تھی۔ ایک سفید پوش انعام خور مسلمان تھا۔ یہ لوگ سرکاری مخبر ہوا کرتے تھے، بلکہ پولیس کی مدد اور رہنمائی کرنا ان کے فرائض میں شامل تھا۔ علی رضا کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ سفید پوش خواجہ کا حامی ہے۔ علی رضا شام کے بعد اس کے گھر چلا گیا۔ اس کا انداز رسمی میل ملاقات اور گپ شپ کا تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ سنا ہے امام کی نئی بیوی لاپتہ ہو گئی ہے، کہاں چلی گئی ہوگی؟ سفید پوش نے امام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور اس نے چودھری کے خلاف بھی باتیں کی۔ چودھری خواجہ کا مخالف اور مولوی کا حمایتی تھا۔ سفید پوش نے کہا کہ اس چودھری نے غریب بڑئی کی بیٹی کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ سفید پوش نے وہی قصہ سنا دیا جو بڑئی اور اس کی بیوی سنا چکے تھے۔ آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس چودھری نے اس نوجوان لڑکی کو اس مولوی کے قید خانے میں کیوں قید کیا ہے؟ سفید پوش نے کہا۔ علی رضا نے کہا کہ اسے معلوم نہیں۔ سفید پوش نے کہا کہ چودھری کے بیٹے نے چودھری سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ بڑئی کی بیٹی کو بیوی بنا کر گھر لائے گا۔ بیٹا بڑئی کے گھر جایا کرتا اور کبھی کبھی رات بھر بھی وہیں رہتا تھا۔ اس لڑکے نے تو بڑئی کے گھر کو درگاہ بنا دیا تھا اور تم لوگ دیکھتے رہے کہ ایک غریب کی بیٹی اور اس کے ماں باپ بدنام ہو رہے ہیں۔
علی رضا نے کہا۔ چودھری کے بیٹے نے لڑکی کو بے نکاحی بیوی بنا رکھا ہوگا۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، سفید پوش نے کہا۔ ہم بڑے غور سے دیکھتے رہے۔ لوگوں نے انہیں بدنام کیا، لیکن میں نے ذاتی طور پر یقین کر لیا تھا کہ لڑکے کی چاہت بالکل پاک ہے، نہ بدکاری چھپی رہتی ہے، نہ سچی محبت۔ میں اس لڑکے کو جانتا ہوں، اس میں کوئی عیب نہیں، سر اونچا کر کے بات کرتا ہے، لیکن اس میں اپنی امیری کا غرور نہیں۔ اس کا باپ نیت کا بد ہے۔ اس لڑکی پر چودھری اور اس کے بیٹے میں اتنی دشمنی ہو گئی ہے کہ بیٹا چودھری سے جائیداد کا حصہ مانگ رہا ہے، شاید وہ حصہ الگ کر بھی چکا ہے۔ اس چودھری نے بڑئی کی بیٹی کی شادی سے پہلے بڑئی کو بہت ذلیل و خوار کیا۔ بڑئی کے پاس زیادہ تر کام چودھری کا ہوتا ہے، لکڑی کے کھوکھے بناتا ہے، یہ بھی چودھری کا کاروبار ہے۔ چودھری نے دیکھا کہ اس کا بیٹا بڑئی کی بیٹی سے ہٹ نہیں رہا، تو اس نے بڑئی کو مارا پیٹا کہ وہ اپنی بیٹی کو سنبھال کر رکھے۔ اسی پر چودھری اور اس کے بیٹے کی آپس میں عداوت شروع ہو گئی تھی۔ بیٹا باز نہ آیا تو چودھری نے بڑئی کو کام سے ہٹا دیا۔ وہ اپنے آپ کو بڑئی کا اندھا سمجھتا تھا۔ یہ غلط نہیں تھا۔ بڑئی بے روزگار ہو گیا۔ اسے بیٹا فوج سے چند روپے بھیجتا تھا۔ اسے بیٹی کا جہیز بھی بنانا تھا۔ غربت کی وجہ سے ہی وہ بیٹی کی شادی نہیں کر سکا تھا۔ چودھری کا بیٹا بڑئی کے گھر جانے لگا۔ سنا ہے کہ وہ انہیں مالی امداد دیتا تھا۔ چودھری نے جب دیکھا کہ بیٹا ہاتھ سے جا رہا ہے تو اس نے لڑکی کو ٹھکانے لگانے کا بندوبست کر لیا۔ اس نے بڑئی کو کام پر لگا لیا اور شرط یہ رکھی کہ بڑئی اپنی بیٹی مولوی کے ساتھ بیاہ دے۔ اس نے 2 اور آدمیوں کو ساتھ لیا اور اس غریب کو ایسا گھیرا اور اسے ایسا ڈرایا کہ وہ بیچارہ اپنی اتنی خوبصورت اور کم عمر بیٹی کو اس کالسان کے ساتھ بیاہ دینے پر مجبور ہو گیا۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ چودھری کا بیٹا لڑکی کو لے اڑا ہو؟ علی رضا نے پوچھا۔ اگر ایسا ہے تو اس نے لڑکی کو کہاں رکھا ہوگا؟ لڑکا دلیر ہے، سفید پوش نے کہا۔ لڑکی کو اڑا لے جانا اس کے لیے مشکل نہیں، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اسے اگر لڑکی کو اڑا ہی لے جانا تھا تو جب شادی کا دن مقرر ہو گیا تھا اس وقت اس نے لڑکی کو کیوں نہ غائب کر دیا؟ شادی ہو گئی، 3 مہینے گزر گئے، تب اسے خیال آیا کہ لڑکی کو اغوا کر لیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ لڑکی کسی اور کے ساتھ گئی ہے۔ وہ چاہتی تو چودھری کے بیٹے کو ہی تھی، لیکن اس لڑکے نے شاید منہ پھیر لیا تھا۔ لڑکی تنگ آ کر کسی اور کے ساتھ بھاگ نکلی ہے۔ کیا یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ جس رات لڑکی غائب ہوئی اس رات یا اگلے 2-3 دن چودھری کا بیٹا یہیں تھا یا کہیں چلا گیا تھا؟ علی رضا نے پوچھا۔ لڑکا 3 دن غائب رہا، سفید پوش نے کہا۔ مجھے دوسرے دن ہی پتہ چل گیا تھا کہ مولوی کی نئی بیوی بھاگ گئی ہے۔ میرا اور میرے دوستوں کا پہلا شک چودھری کے بیٹے پر ہوا تھا۔ ہم نے پتہ کرایا تو معلوم ہوا کہ چودھری کا بیٹا گھر سے غائب ہے۔ وہ کل نظر آیا ہے۔ علی رضا پر یہ سارا راز کھل گیا کہ امام اور چودھری تھانے میں لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ دینے آئے تھے تو دونوں کہتے تھے کہ انہیں بڑئی پر شک ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو چھپا لیا ہے اور زیور اور 700 روپیہ ہضم کر لیا ہے۔ چودھری تو بار بار کہتا تھا کہ بڑئی کو بلا کر ڈرائیں۔ دراصل چودھری کو بھی شک تھا اور ہو سکتا ہے کہ اسے یقین بھی ہو کہ لڑکی کو اس کا اپنا بیٹا لے گیا ہے۔ وہ پولیس کا رخ بڑئی کی طرف پھیرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سفید پوش نے پردے چاک کر دیے تھے۔ کہتے ہیں کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، لیکن ہماری 4 دیواری کی دنیا کی دیواروں کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں۔ لوگ اپنے گھروں پر پردہ ڈال کر دوسروں کے پردوں میں سے جھانکتے رہتے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کے اپنے گھر کی کوئی اور بات، کوئی حرکت کسی سے پوشیدہ نہیں۔ علی رضا کے مخبر حرکت میں آئے تو پتہ چلا کہ امام کے گھر کی تو کوئی بھی بات ڈھکی چھپی نہیں اور سارا محلہ تماشائی ہے۔ امام کے گھر میں پہلے بھی ایک بیوی تھی، اس پر وہ ایک نوجوان اور خوبصورت بیوی لے آیا۔ وہ کیسے خاموش بیٹھی رہتی؟ وہ محلے کی عورتوں کے آگے دل کا غبار ہلکا کرتی رہتی تھی۔ اس نے اپنے گھر کے جو راز فاش کیے وہ اب مخبروں کے ذریعے علی رضا تک پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ ناصرہ 3 مہینے امام کے گھر میں رہی اور اس نے ایک دن بھی امام کو اپنا خامند تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی اس کو اپنے قریب آنے دیا۔ پہلے تو وہ ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہا، پھر اس نے ناصرہ کی پٹائی شروع کر دی۔ پھر بھی ناصرہ یہی کہتی رہی کہ تمہارے ساتھ میرا نکاح نہیں پڑھایا گیا، میں نے ہاں نہیں کہی تھی۔ امام کی پہلی بیوی نے اس صورتحال سے یہ فائدہ اٹھایا کہ وہ ناصرہ کی حمایت کرنے لگی اور اس نے امام کے خلاف ناصرہ کی حوصلہ افزائی بھی خوب کی۔ امام اور ناصرہ کے درمیان لڑائی مار کٹائی اکثر رات کو ہوا کرتی تھی۔ پہلی بیوی دوسرے کمرے میں ہوتی تھی، وہ دوڑی ہوئی جاتی اور ان کے درمیان آ جاتی۔ وہ پختہ کار عورت تھی،
امام کو شرمسار بھی کرتی اور اسے دلاسا بھی دیتی اور اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے جاتی۔ یہ اس گھر کا معمول بنا ہوا تھا اور محلے والوں کے لیے اچھا خاصا تماشا۔ پڑوسیوں نے کئی بار امام کی یہ گرجدار آواز سنی، یہ دل سے نکال دے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، میں تجھے زنجیروں سے باندھ کر رکھوں گا، اور اس کے جواب میں ناصرہ کی للکار بھی سنائی دیتی رہتی تھی۔ علی رضا کی تفتیش کرتے کرتے 3 دن گزر گئے۔ اس دوران امام اور چودھری ایک بار صبح اور ایک بار شام کو اس کے پاس آتے رہے۔ وہ پوچھتے تھے کہ تفتیش کہاں تک پہنچی ہے۔ علی رضا انہیں ٹالتا رہا اور جھوٹی تسلیاں دیتا رہا۔ چوتھے دن کی صبح طلوع ہوئی تو دونوں آ گئے۔ چودھری نے علی رضا کے ساتھ ایسے لہجے میں بات کی جیسے وہ حکم دے رہا ہو۔ اس نے یہ بھی کہہ دیا، اتنے دن گزر گئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس حرام خور بڑئی کو تھانے میں طلب نہیں کیا۔ علی رضا کا خون کھول اٹھا۔ اس نے امام کو باہر بیٹھنے کو کہا اور چودھری کو لپیٹ میں لے لیا۔ یہ شادی تم نے کرائی تھی چودھری؟ ہاں جی، چودھری نے جواب دیا، میں نے کرائی تھی۔ اور تم نے ایک نوجوان لڑکی کی شادی اس کے باپ کی عمر کے آدمی کے ساتھ اس لیے کرائی تھی کہ تم اس کے معتقد ہو؟ ہاں جی، چودھری نے کہا، پیش امام کا احترام ہم سب پر فرض ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ دوسری شادی کریں گے، ہم نے ان کے لیے یہ لڑکی پسند کر لی۔ تم نے پیش امام کو اپنی بیٹی کیوں نہ دے دی؟ علی رضا نے کہا، تمہارے ساتھ جو لوگ اس بیچارے بڑئی سے رشتہ لینے کے لیے گئے تھے ان میں سے کسی نے اپنی بیٹی کیوں نہ دے دی؟ تم نے اپنی برادری کی کوئی اور لڑکی کیوں نہ پسند کی؟ چودھری نے یوں چونک کر علی رضا کو دیکھا جیسے اسے کسی نے سوئی چبھو دی ہو۔ غور سے سنو چودھری، علی رضا نے کہا، جو تم نے مجھ سے چھپا رکھا ہے وہ مجھ سے سن لو اور میں جو کچھ بھی تم سے پوچھوں وہ بالکل سچ بتانا۔ اگر جھوٹ بولا تو اس کمرے سے اٹھا کر تمہیں 7 والے کمرے میں بٹھا دوں گا جسے حوالات کہتے ہیں۔ تھانے میں تمہاری دولت اور تمہاری حیثیت کی کسی کو پرواہ نہیں۔ تم نے ایک غریب کی بچی پر جو ظلم کیا ہے وہ میں بخش سکتا ہوں لیکن خدا تمہیں نہیں بخشے گا۔ تم نے اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کا تعلق توڑنے کے لیے لڑکی کی شادی اس مولوی کے ساتھ کرا دی۔ تم نے یہ بھی نہ دیکھا کہ یہ جوڑ ملتا بھی ہے یا نہیں۔ اس سے بہتر تھا کہ تم لڑکی کو قتل کرا دیتے۔ تم نے لڑکی کو سزا دی ہے، لڑکی اس سزا سے بھاگی ہے۔ چودھری کو توقع نہیں تھی کہ تھانے دار اس کے ساتھ یہ سلوک کرے گا اور تھانے دار کو اندر کی باتوں کا بھی علم ہو جائے گا۔ وہ منہ کھولے ہوئے سن رہا تھا۔ تم نے امام کی بیوی کے بھاگ جانے کے بعد بڑئی کو اس کے گھر جا کر مارا پیٹا، علی رضا نے کہا، اس کی بیوی کی بے عزتی کی، پھر تم اس کے گھر جب جی میں آئی چلے گئے اور اسے مار پیٹ آئے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہاں انگریز کا نہیں تمہارے باپ کا راج ہے؟ تم نے کسی کے گھر میں خنڈوں کی طرح گھس کر اسے مارنے پیٹنے کا جرم کیا ہے جس کی گواہی سارا محلہ دے رہا ہے۔ میں تمہارے خلاف پرچہ کاٹ رہا ہوں، پورے 5 سال سزائے قید دلاؤں گا۔ چودھری بڑبڑا اٹھا۔ اس نے لپک کر علی رضا کی ٹھوڑی پکڑ لی اور التجائیں کرنے لگا۔ یہ سارا ڈرامہ تم نے شروع کیا ہے، علی رضا نے کہا، اور چودھری کے پاؤں تلے سے زمین نکالنے کے لیے اس نے ایک اور گولا داغا۔ اس نے کہا، تم نے دیکھا کہ تمہارا بیٹا اب بھی اس لڑکی سے ملتا ہے تو تم نے لڑکی کو غائب کر دیا ہے اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ تم جرم کا وزن غریب بڑئی پر ڈال رہے ہو۔ چودھری اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ صاحب حیثیت تھا، قصبے میں اس کی عزت تھی، اپنی برادری پر اس کا رعب تھا، لیکن علی رضا نے اسے آسمان سے گرا کر زمین پر پٹک دیا تھا جہاں وہ مجرم تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تھانے میں اس کا رعب نہیں چل سکتا۔ وہ علی رضا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مجرم ضمیر نے اسے رحم کا بھکاری بنا دیا۔ اس نے علی رضا کے پاؤں چھو کر پھر ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اس پر اتنا ذلیل الزام عائد نہ کیا جائے۔ علی رضا نے رحم نہ کیا۔ وہ انہی لوگوں کی عزت پر پردہ ڈالنے کی خاطر خطرہ مول لے کر ضابطے کے خلاف تفتیش کر رہا تھا۔ کیا یہ غلط ہے کہ تمہارا بیٹا اس لڑکی کو اتنا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ شادی کرنے کی قسم کھا چکا تھا؟ ہاں حضور، چودھری نے جواب دیا، یہ صحیح ہے۔ اور تم نے لڑکی اور اپنے بیٹے کا تعلق توڑنے کے لیے لڑکی کی شادی امام سے کرائی تھی؟ جی حضور، چودھری نے کہا، یہ بھی صحیح ہے۔ جس رات لڑکی لاپتہ ہوئی اس رات تمہارا بیٹا گھر میں نہیں تھا؟ علی رضا نے پوچھا۔ وہ کہاں تھا اور کتنے دنوں بعد واپس آیا تھا؟ جھوٹ نہ بولنا۔ چودھری کے آنسو نکل آئے، سسکی سی لے کر بولا، اولاد حرام خور نکل آئے تو باپ کی یہی حالت ہو جاتی ہے جو میری ہو رہی ہے۔ وہ 3 دن غیر حاضر رہا اور تم نے اس کے واپس آنے کے بعد مولوی کو ساتھ لا کر اس کی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں دی۔ علی رضا نے کہا،
اس کی وجہ یہ تھی کہ تمہارا خیال تھا کہ لڑکی کو تمہارا بیٹا لے گیا ہے، مگر وہ واپس آیا تو تم سمجھے کہ لڑکی اس کے ساتھ نہیں گئی تھی، پھر تم مولوی کو ساتھ لیے تھانے میں آ گئے۔ ہاں حضور، چودھری نے کہا، مجھے یہی شک تھا۔ اگر تمہیں معلوم ہے کہ لڑکی کو تمہارا بیٹا لے گیا ہے تو مجھے بتا دو، علی رضا نے کہا۔ اگر مجھے کسی اور سے پتہ چلا تو تمہارے لیے بہت برا ہوگا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم نے بڑئی کو اس کے گھر میں جا کر مارنے پیٹنے کا جو جرم کیا ہے، میں اس کی طرف توجہ نہیں دوں گا۔ علی رضا نے مجھے سنایا کہ چودھری اس قدر خوفزدہ ہو چکا تھا کہ اس میں جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ حیدر علی رضا اسے گرفتار کر لے گا۔ اس نے روتے ہوئے قسمیں کھائیں کہ اسے معلوم نہیں کہ لڑکی کو اس کا بیٹا لے گیا ہے۔ علی رضا نے اس سے اور کئی ایک باتیں اگلوا لیں۔ اس نے اپنے بیٹے اور ناصرہ کے تعلقات کے متعلق وہی کچھ بتایا جو سفید پوش بتا چکا تھا۔ چودھری نے مزید یہ بتایا کہ ناصرہ کی شادی امام کے ساتھ ہو گئی تو چودھری کا بیٹا اپنے باپ سے باغی ہو گیا۔ کبھی تو شک ہوتا تھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ وہ قتل کے سوا کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ چودھری کو بھی قتل کی دھمکیاں دیتا تھا اور امام کو بھی۔ چودھری نے بتایا کہ اس کے بیٹے نے جائیداد اور روپے پیسے سے اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ امام کے ساتھ ناصرہ کی شادی چودھری نے کرائی ہے اور اسے مارا پیٹا بھی گیا ہے۔ بیٹے نے اپنے باپ کی یہ کارستانی اپنی ماں کو بتا دی تھی اور اس نے یہ بات اپنے دونوں بھائیوں کو بھی بتائی تھی اور اپنی بہن کو بھی بتائی تھی۔ اب بیٹے نے باپ سے اپنا حصہ مانگنا شروع کر دیا تو بہن اور بھائیوں نے اپنے بھائی کی طرفداری کی اور باپ سے کہا کہ اس کا حصہ دے دو۔ چودھری کے لیے یہ بات باعث شرم تھی کہ غیر شادی شدہ بیٹے کو الگ کر دے، لیکن بیٹے نے اس کا ناک میں دم کر دیا تھا۔ چودھری نے مجبور ہو کر اسے حصہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بیٹا باپ کے ساتھ کاروبار کرتا تھا، وہ کاروبار بھی تقسیم کرانے کی ضد کر رہا تھا۔ کسی پولیس آفیسر کو قانون نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی ملزم کو سزا دے۔ اس کا فرض تفتیش کرنا اور ثبوت مہیا کرنا ہے کہ یہ شخص فلاں واردات کا ملزم ہے۔ علی رضا چونکہ کسی اور نیت سے تفتیش کر رہا تھا، اس لیے اسے چودھری اور امام پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے چودھری کو باہر بھیج دیا اور امام کو اندر بلایا۔ مولانا، علی رضا نے امام سے کہا، آپ میرے پیش امام ہیں، لیکن میری نوکری ایسی ہے کہ مجھے اپنے فرض کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کی بیعت بھی ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا۔ آپ نے ایسا جرم کیا ہے جس کی سزا سے میں آپ کو بچا نہیں سکتا۔ امام بری طرح بتکا اور سوالیہ نظروں سے علی رضا کو دیکھا۔ آپ نے بڑئی کے گھر میں گھس کر اسے کئی بار زد و کوب کیا ہے، علی رضا نے کہا۔ آپ نے اس کی بیوی کی بھی بے عزتی کی ہے۔ مجھے محلے کے 2-3 معزز آدمی مجبور کر رہے ہیں کہ میں آپ کے خلاف کارروائی کروں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے اس جرم کو دبا لوں، مگر آپ اپنی نئی بیوی کو زد و کوب کرتے رہے ہیں اور 20 گواہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک غریب اور بوڑھے آدمی کو مار پیٹ کر اس کی بیٹی کے ساتھ زبردستی شادی کی ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ لڑکی نے ایجاب و قبول کے وقت آپ کو قبول نہیں کیا تھا۔ آپ اسے مار مار کر اپنی بیوی بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ اب آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ امام کی زبان کھل گئی، خوفزدہ لہجے میں بولا، جناب وہ میری شرعی بیوی ہے، آپ اسے تلاش کریں۔ جناب، علی رضا نے کہا، میں نے تو سنا ہے کہ آپ کی کتاب نکال کر آپ غائب کا حال بھی بتا دیتے ہیں، آنے والے وقت کا بھی حال معلوم کر لیتے ہیں، اور کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو آپ بتا دیتے ہیں کہ وہ چیز کہاں رکھی ہے، اور سنا ہے کہ آپ چور کا نام اور پتہ بھی بتا دیتے ہیں۔ آپ کو اپنی بیوی کے لیے مجھ جیسے گناہ گار آدمی کے پاس آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ معاملہ کچھ اور ہے، امام نے کہا، اور جناب مولانا یہ معاملہ بھی کچھ اور ہے۔ علی رضا نے کہا، کیا آپ سچ کہتے ہیں کہ لڑکی زیور ساتھ لے گئی ہے، اور کیا واقعی وہ آپ کے گھر سے 700 روپیہ لے گئی ہے؟ اس نے کہنا چاہا لیکن وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اس کی زبان ہکلا گئی۔ اس نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تھی۔ بڑئی علی رضا کو بتا چکا تھا کہ غائب ہونے سے 2 روز پہلے ناصرہ اپنا زیور ماں باپ کو دے آئی تھی، لیکن باپ سارا زیور امام کو دے آیا تھا۔ محترم، علی رضا نے امام سے کہا، یہ سوچ لیں کہ آپ جو کچھ کہیں گے وہ آپ کو ذلیل و رسوا کر سکتا ہے۔ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لڑکی زیور اور 700 روپیہ لے گئی ہے تو بڑے شوق سے کہیں، میں آپ کو روک نہیں سکتا۔ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جھوٹ بولنے کا نتیجہ آپ کے لیے بہت برا ہوگا۔ امام نے سر جھکا لیا اور دبی زبان سے کہا، چودھری صاحب نے کہا تھا کہ تھانے میں لڑکی پر اور اس کے ماں باپ پر چوری کا الزام ضرور لگانا، ورنہ پولیس لڑکی کی تلاش میں دلچسپی نہیں لے گی۔
اس نے سر اٹھا کر کہا، اور چوری کا الزام لگانے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ہم بڑئی کو ڈرانا چاہتے تھے۔ ہمیں امید تھی کہ وہ چوری کے الزام سے ڈر کر لڑکی واپس کر دے گا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ لڑکی کا زیور آپ کے پاس ہے؟ جی، امام نے کہا، میرے پاس ہے۔ اور وہ ایک پیسہ بھی آپ کے گھر سے نہیں لے گئی؟ نہیں، امام نے کہا، وہ کچھ بھی نہیں لے گئی۔ علی رضا نے مجھے بتایا کہ اسے بہت ہی افسوس ہوا کہ اس شخص نے ایک غریب لڑکی پر ہی ظلم نہیں کیا، یہ اسلام کی توہین کا بھی مرتکب ہو رہا تھا۔ اس نے کتاب نکالنے اور لوٹا پھیرنے اور دم درود کو اسلام سمجھ رکھا تھا اور بنا رکھا تھا۔ علی رضا کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اسے یہ کیس ریکارڈ پر لانا ہی پڑے، اس لیے اس نے ہر ایک شہادت اور ثبوت فراہم کرنا ضروری سمجھا۔ اس نے امام سے کہا کہ وہ اس کی پہلی بیوی سے ملنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے ناصرہ کے فرار میں اس کا بھی ہاتھ ہو۔ امام نے یہ سنا تو وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ رات کو آئے گا اور اس کی بیوی کو اس کے سامنے بیٹھنا پڑے گا۔ امام نے کہا کہ وہ بھی پاس بیٹھے گا۔ علی رضا نے کہا کہ امام نے اس کے کام میں اس انداز میں دخل اندازی کی تو اس کی بیوی کو وہ تھانے بلا لے گا۔ شہادت اکٹھی کرنے کے سلسلے میں علی رضا نے سوچا کہ لڑکی کو اگر چودھری کا بیٹا لے گیا ہے تو اسے کہیں باہر چھوڑ آیا ہے۔ اگر کسی گاؤں میں کسی دوست کے حوالے کر آیا ہے تو یہ معلوم کرنا ذرا مشکل ہوگا کہ وہ گاؤں کون سا ہے۔ اگر کسی دوسرے شہر میں لے گیا ہے تو وہ یا تو بس سے گیا ہوگا یا ریل گاڑی سے۔ ان دنوں بسوں کی یہ بھرمار نہیں تھی۔ قصبے کی 2 ہی بسیں تھیں جنہیں لاریاں کہا کرتے تھے۔ باہر کی 3-4 بسیں یہاں سے گزرا کرتی تھیں۔ رات کو کوئی بس نہیں آتی تھی۔ اگر چودھری کا بیٹا عقل والا ہے تو وہ لڑکی کو بس سے نہیں لے گیا ہوگا، کیونکہ دن کے دوران وہ لڑکی کو چھپا کر نہیں لے جا سکتا تھا، لہٰذا وہ ریل گاڑی سے گیا ہوگا۔ یہ سب قیاس آرائیاں تھیں۔ تفتیش قیاس آرائیوں اور شکوک پر ہی ہوتی ہے۔ علی رضا ریلوے اسٹیشن پر چلا گیا۔ یہ چھوٹا سا قصبہ تھا اور اس کا ریلوے اسٹیشن بھی چھوٹا سا تھا، جہاں صرف 2 پیسنجر گاڑیاں رکا کرتی تھیں، ایک دن کو اور ایک رات کو۔ رات کی گاڑی میں قصبے کا کوئی نہ کوئی آدمی سفر کیا کرتا تھا۔ علی رضا نے ریلوے اسٹیشن پر جا کر بکنگ کلرک کو وہ تاریخ اور دن بتایا جس رات ناصرہ غائب ہوئی تھی۔ ابھی 1 ہی ہفتہ گزرا تھا۔ اس نے پوچھا کہ رات کی گاڑی سے اس رات اس نے کتنے ٹکٹ بیچے تھے۔ اس نے ریکارڈ دیکھ کر بتایا کہ صرف 6 ٹکٹ دیے گئے تھے۔ بکنگ کلرک سے پوچھا کہ وہ ان مسافروں کو پہچانتا ہے۔ اس نے 2 کا نام لیا جنہیں وہ پہچانتا تھا، ایک کوئی ہندو تھا اور دوسرا چودھری کا بیٹا۔ یہ کلرک 2 سال سے یہاں تھا، وہ چیدہ لوگوں کو جانتا پہچانتا تھا۔ اس نے بتایا کہ چودھری کے بیٹے نے لاہور کے 2 ٹکٹ لیے تھے۔ کلرک کو یہ معلوم نہیں تھا کہ دوسرا کون تھا۔ علی رضا کو یقین سا ہونے لگا کہ دوسرا ٹکٹ ناصرہ کے لیے تھا۔ اسے یہ خیال بھی آیا کہ بڑئی کا فوجی بیٹا لاہور چھاؤنی میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا چودھری کا بیٹا بڑئی کے بیٹے کے ایما پر ناصرہ کو لے گیا ہے اور بھائی نے بہن کو اپنے پاس یا اپنے کسی شادی شدہ دوست کے فیملی کوارٹر میں رکھ لیا ہے؟ علی رضا کے شک کو بڑئی کے بیٹے کے خطوط تقویت دے رہے تھے۔ اس نے امام کے ساتھ ناصرہ کی شادی پر باپ کو بڑے ہی سخت خط لکھے تھے۔ شام کے بعد علی رضا امام کے گھر چلا گیا۔ وہ وردی میں نہیں تھا۔ امام نے اس کی منت سماجت کی کہ وہ اس کی بیوی سے نہ ملے۔ علی رضا نے کہا کہ نہیں ملوں گا، صبح وردی میں 2 کانسٹیبل آئیں گے اور آپ کو اور آپ کی بیوی کو تھانے لے جائیں گے۔ امام مجبور ہو گیا۔ علی رضا اس کی پہلی بیوی کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ اس نے اس عورت کی رگوں پر قبضہ کر لیا۔ وہ تو پہلے ہی جلی بھنی بیٹھی تھی۔ اس نے ان تمام باتوں کی تصدیق کر دی جو علی رضا کو پہلے ہی معلوم ہو چکی تھیں۔ اس نے کچھ اور باتیں بھی بتائیں۔ اس نے یقین کے ساتھ بتایا کہ ناصرہ نے امام سے بہت مار کھائی لیکن عملاً اس کی بیوی نہ بنی۔ پہلی بیوی امام کے خلاف ناصرہ کی حوصلہ افزائی کرتی رہی اور اس نے کئی بار ناصرہ کو پٹائی سے بچایا۔ اس عورت نے نئی بات یہ بتائی کہ اس کے دل میں ناصرہ کی محبت پیدا ہو گئی تھی اور ہمدردی تو تھی ہی بہت۔ ناصرہ نے اسے ہمراز بنا لیا تھا اور ناصرہ نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ چودھری کے بیٹے کے سوا کسی اور کو اپنا خامند تسلیم نہیں کرے گی۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے جب موقع ملا وہ اس لڑکے کے ساتھ چلی جائے گی۔ علی رضا نے اس عورت کے ساتھ 2 گھنٹے صرف کیے۔ اسے شک ہونے لگا کہ ناصرہ کے فرار میں اس عورت کی بھی مدد شامل ہے۔ علی رضا ہوشیار اور ذہین آدمی تھا، ہر ڈھنگ کھیل سکتا تھا۔
اس نے اس عورت پر اپنی زبان کا جادو چلایا تو عورت نے اسے اپنا ہمراز بھائی سمجھ کر بتا دیا کہ جس رات ناصرہ کو گھر سے بھاگنا تھا اس رات اس عورت نے امام کو اپنے کمرے میں رکھا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے پیار محبت سے کام لیا تھا۔ ناصرہ نے اسے بتایا تھا کہ چودھری کا بیٹا اسے اپنے ساتھ لے جانے کو تیار ہے، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اسے رکھے گا کہاں۔ راز کھل کر سامنے آ گیا۔ علی رضا وہاں سے ہلکا پھلکا ہو کر نکلا۔ امام کی بیوی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کی تھی کہ وہ امام کو پتہ نہ چلنے دے کہ اس نے یہ باتیں بتائی ہیں۔ علی رضا نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا تھا کہ ساری عمر امام کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی پہلی بیوی نے کیا بتایا ہے۔ اس نے اس عورت سے یہ بھی کہا تھا، تمہارا خاوند اب دوسری شادی کی کبھی سوچے گا بھی نہیں۔ علی رضا واپس اپنے گھر گیا تو چودھری کا بیٹا آیا بیٹھا تھا۔ علی رضا جب امام کے گھر جا رہا تھا، اس نے چودھری کے بیٹے کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ کسی کو بتائے بغیر اس کے گھر آ جائے۔ علی رضا نے اسے کہا کہ وہ کچھ بھی نہ چھپائے تو فائدے میں رہے گا۔ وہ نوجوان تھا، بڑی سنگین حرکت کر چکا تھا اور اب وہ ایک تھانے دار کے سامنے بیٹھا تھا، اس لیے وہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی تو ہکلانے لگا، محبت میں تو مرد جانیں قربان کر دیتے ہیں یار۔ علی رضا نے اسے دوستانہ بے تکلفی سے کہا، تم تو ڈر ہی گئے ہو، دل مضبوط کرو، میں نے تمہیں اپنے گھر بلایا ہے، تھانے میں تو نہیں بلایا، اور میں نے تمہیں رات کو بلایا ہے، ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ تمہیں میں نے بلایا ہے، تم شاید کچھ بھی نہیں سمجھے۔ اس نے دل مضبوط کر لیا، وہ واقعی دلیر تھا۔ اس نے کہا، میں ڈر نہیں رہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ دوستوں کی طرح مجھ سے بھید لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ مجھے الٹا لٹکا کر اپنے مطلب کی بات اگلوانے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ کو صاف لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ آپ میرے سینے میں سے کوئی بھید نہیں نکال سکیں گے۔ پولیس پر کون اعتبار کرتا ہے؟ اگر علی رضا کی نیت کچھ اور نہ ہوتی تو وہ اسے واقعی الٹا لٹکا دیتا۔ اس نے ہنس کر اسے کہا، تم خاصے بے وقوف معلوم ہوتے ہو، مجھے یہ بتا دو کہ تم نے لاہور تک دوسرا ٹکٹ کس کے لیے لیا تھا؟ کہہ دو، ایک دوست ساتھ گیا تھا۔ اگر ایسے ہی کہو گے تو میں اس دوست کا نام پتہ بھی پوچھوں گا اور اسے یہاں بلاؤں گا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا وہ دوست کون سے کپڑوں میں تھا، وہ کون تھا اور تم نے اس پر کس طرح پردہ ڈال رکھا تھا۔ میرے پاس اتنے گواہ اور اتنے ثبوت موجود ہیں کہ میں تمہیں تمہارے گھر سے ہتھکڑی لگا کر لا سکتا اور سیدھا حوالات میں بند کر سکتا تھا۔ الو کے پٹھے نہ بنو، صاف بتاؤ یا پھر میری بات سنو۔ اس نے سر جھکا لیا اور سوچنے لگا۔ میں لاہور سے لڑکی کو برآمد کر سکتا ہوں، علی رضا نے کہا۔ میں نہیں کروں گا، مجھے معلوم ہے کہ ناصرہ کہاں ہے۔ اپنے منہ سے بولو کہ اسے تم لے گئے تھے اور امام کی پہلی بیوی نے بڑی چالاکی سے امام کو اس رات مصروف رکھا تھا۔ اس نے پسو پیش کی۔ علی رضا کی زبان کے جادو اور حوصلہ افزائی سے اس نے تسلیم کر لیا کہ لڑکی وہی لے گیا تھا اور اسے لاہور اس کے بھائی کے حوالے کر آیا ہے۔ اس نے بتایا کہ ناصرہ کا بھائی اس قدر غصے میں ہے کہ وہ امام کو، چودھری کو اور اپنے باپ کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار تھا۔ بہن بھائی کی آپس میں بہت محبت تھی۔ اس کے بھائی نے یہ پروگرام بنا رکھا تھا کہ وہ رات کو یہاں آئے گا، امام اور چودھری کو قتل کر کے اور اپنی بہن کو ساتھ لے کر اسی رات واپس لاہور چھاؤنی چلا جائے گا۔ اس رات کی وہ کوئی ڈیوٹی لکھوا لے گا اور اگر پولیس نے شک کیا تو وہ ثابت کر دے گا کہ وہ وقوع کی رات لاہور رات کی ڈیوٹی پر تھا۔ یہ غصے اور انتقام کے تحت بنی ہوئی اسکیم تھی۔ ناصرہ کے بھائی نے یہاں تک تو ٹھیک سوچا تھا کہ وہ رات کو قتل کی واردات کر کے واپس اپنی یونٹ میں چلا جائے گا۔ ایسی کچھ وارداتیں ہوئی بھی تھیں۔ فوجی رات کو آیا اور اپنے دشمن کو قتل کر کے چلا گیا۔ اگر وہ گرفتار ہو بھی گیا تو ثبوت اور شہادت کے باوجود وہ بری ہو گیا، کیونکہ اس کی یونٹ نے تحریری ثبوت پیش کر دیا کہ وقوع کی رات تو وہ ڈیوٹی پر تھا۔ مگر ناصرہ کے بھائی کا مسئلہ قتل پر ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ناصرہ کو کب تک کسی دوست کے گھر چھپائے رکھتا؟ اگر کسی کے ساتھ اس کی شادی کرتا تو امام سے طلاق لینی ضروری تھی۔ چودھری کا بیٹا علی رضا کے ساتھ کھل گیا تھا۔ اس نے ناصرہ کی محبت کی وہی باتیں سنائیں جو پہلے معلوم ہو چکی تھیں۔ اس نے اپنے خون سے قسم کھائی تھی کہ شادی ناصرہ سے ہی کرے گا۔ اس نے علی رضا کو محبت کی ساری رویداد سنا دی۔ ناصرہ کی شادی اب ایسے طریقے سے کر دی گئی تھی کہ چودھری کا بیٹا کچھ بھی نہ کر سکا۔ اپنے باپ کے ساتھ اس کی دشمنی پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اپنے باپ کے خلاف اس کے دل میں اسی وقت نفرت پیدا ہو گئی تھی جب چودھری نے بڑئی کو کام سے جواب دے دیا تھا
और उसकी बेइज्जती की थी कि वो अपनी बेटी को संभाल कर रखे। वो नासरा से शादी के बाद भी मिलता रहा। उसे नासरा ने और उसके बाप ने बताया था कि नासरा का भाई भी शादी पर सख्त भड़का हुआ है और वो इमाम से नासरा की तलाक तक लेने को और उसे कत्ल करने को भी तैयार है। नासरा ने चौधरी के बेटे से कहा कि वो इसके भाई से मिले और उसे कहे कि वो नासरा के साथ शादी करने के लिए तैयार है और नासरा इमाम के घर से भागने को तैयार है। चौधरी का बेटा लाहौर चला गया और नासरा के भाई से मिला, अपने बाप के खिलाफ बातें की। ये भी कहा कि वो अपने बाप से जायदाद और कारोबार का हिस्सा लेकर उससे सिर्फ नासरा की खातिर अलग हो रहा है। मुख्तसर ये कि उसने नासरा के भाई को यकीन दिला दिया कि वो हर तरह उसके साथ है। नासरा को इमाम के घर से निकाल लाएगा वो, और जहाँ कहीं उसे रखना पड़ेगा रखेगा। नासरा के भाई को उस पर एतबार आ गया। वो तो पहले ही भड़का हुआ था। उसका खून तो ये सोच सोच कर खोलता रहता था कि इमाम और चौधरी ने उसके बाप को मारा पीटा और उसकी बहन को हर रोज़ मारता पीटता है, क्योंकि उसकी बहन इमाम को खामिद तस्लीम नहीं करती। ये सुनकर वो आग बबूला हो गया। चौधरी के बेटे ने उसे कहा कि किसी को कत्ल करने की ज़रूरत नहीं, कत्ल भी किया जा सकता है, लेकिन पकड़े गए तो नासरा और उसके माँ बाप का कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। माँ बाप बूढ़े हैं, कब तक जिंदा रहेंगे? नासरा जलीलो ख्वार हो जाएगी। इससे बेहतर यह है कि नासरा को वहाँ से निकाल कर लाहौर लाया जाए। चौधरी का बेटा अपने बाप से हिस्सा अलग करके अपना कारोबार करेगा और नासरा के साथ शादी कर लेगा। नासरा के भाई ने कहा कि नासरा को थोड़े दिनों के लिए लाहौर में रखने का इंतज़ाम हो जाएगा। बहरहाल ये तय हो गया कि चौधरी का बेटा नासरा को निकाल लाए। वो वापस आ गया। उसने अक्लमंदी ये की कि फ़ौरन ही नासरा को निकालने की कोशिश नहीं की। नासरा किसी भी रात इमाम के घर से भाग जाने को तैयार थी। चौधरी के बेटे ने पहला काम ये किया कि अपने बाप के पीछे पड़ गया कि जायदाद से उसका हिस्सा अलग कर दे और उसे अलग दुकान दे। वो अपनी आज़ादाना पोजीशन बना रहा था। बाप ने उसे जितना भी टालने और समझाने बुझाने की कोशिशें की, बेटा उतना ही ज़्यादा भड़कता गया। उसने घर के तमाम अफराद को बताया कि उसके बाप ने एक गरीब और बेकस आदमी को मार पीट कर उसकी बेटी को ज़बरदस्ती उसके बाप की उम्र के आदमी के साथ ब्याह दिया है, और ये ऐसा गुनाह है जिसकी सज़ा खुदा की तरफ से सारे ख़ानदान को मिलेगी। उसने ऐसी बातें की कि घर के तमाम अफराद उसके हामी और चौधरी के खिलाफ हो गए। इनमें चौधरी की दबंग किस्म की बीवी भी थी, उसके 2 बेटे और एक शादीशुदा बहन भी थी। उसका दामाद भी उससे खिंचा खिंचा रहने लगा। अली रज़ा ने मुझे चौधरी के बेटे के ये अल्फाज सुनाए जो उसने अपने बाप से कहे थे, और ये मुझे आज तक याद हैं। आपके सारी उम्र के सजदों में इतनी ताकत नहीं जितनी गरीब और मजलूम की एक आह में होती है। दौलत की चमक से आप खुदा की आंखें बंद नहीं कर सकते। खुदा गुनाहगार की नमाजों के धोखे में नहीं आया करता। चौधरी मजबूर हो गया कि बेटे को हिस्सा देकर अलग कर दे। चौधरी के बेटे ने अली रज़ा को बताया कि उसका बाप सिर्फ बातों से उसे हिस्सा देने पर रज़ामंद नहीं हुआ था। उसने एक बार बाप को चाकू दिखाकर बड़े तहम्मुल से कहा था, अगर आपने मेरा हिस्सा अलग ना किया तो मैं फिर आपसे अलग हो जाऊंगा, लेकिन आपको जिंदा नहीं रहने दूंगा। बाप ने बेटे के हिस्से की अलहदगी की कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली और ये भी तय कर लिया कि कारोबार में से उसे कितनी नकद रकम देगा। इधर से मुतमईन होकर चौधरी के बेटे ने नासरा से मुलाकात की और उसे कहा कि वो कल रात फलां जगह आ जाए। नासरा अपना जेवर इमाम के घर नहीं छोड़ना चाहती थी। वो जेवर माँ बाप को दे आई, लेकिन बाप डर के मारे जेवर इमाम को दे आया। ना बाप को मालूम था ना इमाम को शक था कि नासरा भाग रही है। चौधरी के बेटे को मालूम था कि इमाम की पहली बीवी नासरा को फरार होने में मदद दे रही है। उनकी स्कीम कामयाब रही। नासरा इमाम के घर से निकल आई। चौधरी का बेटा इंतजार में खड़ा था। नासरा ने अपने ऊपर एक कंबल डाल रखा था। रेलवे स्टेशन पर गए। चौधरी के बेटे ने लाहौर के 2 टिकट लिए। प्लेटफॉर्म पर रोशनी न होने के बराबर थी। गाड़ी आई और दोनों को लाहौर ले गई। वो नासरा को उसके भाई के हवाले करके उस वक्त वापस आया जब भाई ने नासरा को रखने का इंतज़ाम अपने एक दोस्त के फैमिली क्वार्टर में कर दिया। अली रज़ा ने उससे पूछा कि अब वो क्या करेगा। उसने कहा कि बाप से अपना हिस्सा लेकर यहाँ या कहीं और कारोबार शुरू करेगा और नासरा के साथ शादी कर लेगा। अली रज़ा ने उसे कहा कि उसे शायद मालूम नहीं कि इमाम से तलाक लिए बगैर वो नासरा के साथ शादी नहीं कर सकता। तब वो चौंका और आहिस्ता से बोला, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तुम्हारी मुश्किल आसान कर देता हूँ। अली रज़ा ने उसे कहा, मैं तुम्हें 2 दिनों की मोहलत देता हूँ, कल और परसों, इससे अगले दिन।
इमाम से नाज़रा का तहरीरी तलाक़नामा ले आओ, अगर ना ला सके तो मुझे बाज़ाब्ता कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस काम के लिए मैं तुम्हें आज़ाद छोड़ रहा हूँ। अगर तुमने मफरूर होने की कोशिश की तो तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नम बन जाएगी। जाओ। वो चला गया। अली रज़ा ने मुझे सुनाया कि अगला दिन गुजर गया, अगली रात भी गुजर गई। इससे अगले दिन की सुबह तुलू हुई तो मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अभी जागा नहीं था। मेरी बीवी ने मुझे जगाकर बताया कि हट्टा कट्टा मौलवी आया है। मैं समझ गया कि ये हमारे इमाम साहब होंगे। मैं घबरा गया। घबराहट की एक वजह थी जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं एक खबर का मुंतज़िर था। ये मेरे लिए अच्छी हो सकती थी और बहुत बुरी भी। मैं बहुत तेज़ चलता हुआ बाहर निकला। इमाम खड़ा था। मैंने पूछा कि वो कैसे आया है। उसने कहा कि मैं अपना मुकदमा वापस लेना चाहता हूँ। मैंने वजह पूछी तो उसने कहा कि मैंने उस बदकार और फाहिशा को तलाक दे दी है। मेरी घबराहट ख़त्म हो गई। अली रज़ा ने उसे अंदर बिठाया और कहा कि उसे तहरीरी तलाक़नामा थाने में देना होगा, जो केस की फ़ाइल में लगाया जाएगा, वरना अली रज़ा से बातपूछ हो सकती है कि उसने केस क्यों ख़त्म कर दिया है। हकीकत ये थी कि अली रज़ा ने केस रजिस्टर ही नहीं किया था और उसकी कोई फ़ाइल नहीं बनी थी। इमाम ने कहा कि उसने तलाक़नामा दे दिया है, उसके बाप तक पहुँच गया होगा। अली रज़ा ने उससे एक बयान इस किस्म का लिखवा लिया कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी है। उसकी बीवी उसकी रज़ा और इजाज़त से गई है। वो अपने साथ वही जेवर ले गई है जो वो अपने माँ बाप के घर से लाई थी। उसने इमाम के घर से कोई चोरी नहीं की और इमाम ने उसे 350 रुपये हक महर दे दिया है। इमाम के जाने के निस्फ घंटे बाद चौधरी का बेटा आ गया। उसने इमाम के हाथ की लिखी हुई तलाक अली रज़ा के आगे रख दी। अगर इमाम पहले आकर बता न गया होता तो अली रज़ा यकीन न करता कि इमाम ने नासरा को तलाक दे दी है। उसने इमाम से जो बयान लिखवाया था वो तहरीर तलाक की तहरीर से मिलाई। दोनों तहरीरें एक हाथ की लिखी हुई थीं। अली रज़ा ने चौधरी के बेटे को बहुत कुछ समझा बुझाकर रुखसत किया। उसने चूंकि केस रजिस्टर ही नहीं किया था, इसलिए उसके लिए ये मसला पैदा ही ना हुआ कि वो इस केस पर पर्दा कैसे डाले। उसने बताया कि थोड़ी अरसे बाद पता चला कि चौधरी का बेटा नासरा को यहीं ले आया है। उनकी बाकायदा शादी हो चुकी थी। बेटा बाप से अलग हो गया और एक रात मियाँ बीवी मेरे घर आ गए। मैंने इस लड़की को पहली बार देखा। यकीन नहीं आता था कि ये किसी गरीब बड़ई की बेटी है। बहुत ही खूबसूरत है। अली रज़ा ने कहा, इसके बाप ने ठीक कहा था कि खुदा गरीब को बेटी न दे, और अगर बेटी देनी ही है तो इतनी खूबसूरत न दे। दोनों मेरा शुक्रिया अदा करने आए थे। अली रज़ा की कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। इस वाक़े को अभी सिर्फ 6 महीने गुजरे थे। अली रज़ा को ख़तरा महसूस हो रहा था कि उसके जाने के बाद चौधरी या इमाम या उनका कोई साथी उसके खिलाफ शिकायत या कोई कार्रवाई ना कर दें। मैंने उसे तसल्ली दी कि उसने जो कुछ किया है वो ज़ाब्ते और कानून के मुताबिक किया है, लेकिन ऐसे तरीके से किया है कि उसे कोई पकड़ नहीं सकता। मैंने उसे ये भी कहा कि उसने ये काम अच्छी नीयत से किया है, इसलिए खुदा उसकी इज़्ज़त की हिफाजत करेगा। मैंने उसके साथ वादा किया कि उसकी गैर हाज़िरी में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने दूंगा। इसी केस की बातें करते हुए मैंने कहा कि इमाम बड़ा ही कच्चा निकला कि उसने लड़की को तलाक दे दी। मेरा ख्याल है कि उसने अक्लमंदी का सबूत दिया है। किसी ने उसे मशवरा दिया होगा कि थाने और अदालत में उसकी रुसवाई होगी। ये भी बता दूं कि उसने तलाक क्यों दी थी। अली रज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा, मलिक, मुझे जलील तो नहीं कराओगे? असल राज तो ये मालूम होता है जो तुम मुझसे छुपाना चाहते थे। मैंने कहा, ये नहीं बताओगे तो मैं अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें ज़िल्लत से कैसे बचाऊंगा? ये तो तुमने देख लिया है ना कि इमाम ने मजहब की इमामत के जोर पर और चौधरी ने दौलत और ऊंची हैसियत के रोब में एक गरीब आदमी पर क्या जुल्म किया है और उसकी बेटी का निकाह ज़बरदस्ती पढ़ाया था। इसके बाद भी वो इसे मारते पीटते रहे क्योंकि दोनों को ये घमंड था कि इनका हाथ रोकने वाला कोई नहीं। चौधरी का बेटा इस गरीब बड़ई की लड़की को चाहने लगा तो चौधरी ने इसकी सज़ा बड़ई को बेरोज़गार करके दी। इमाम और चौधरी भूल गए थे कि जालिम का हाथ रोकने वाला मौजूद है, लेकिन वो किसी को नज़र नहीं आता। वो खुदा है और ये खुदा का ही हुक्म था कि मैं उसकी ज़ाते बारी की वो लाठी बनूं जिसकी आवाज़ नहीं होती। मलिक, तुम मुझे जानते हो? मैं बेताब हो रहा था कि वो मुझे जल्दी जल्दी वो बात बताए जो उसने छुपा दी थी। मैंने कहा, बात बंद करो और असल बात पर आओ। मलिक यार, उसने कहा, बात यह है कि इमाम से तलाक लिखवाने का बंदोबस्त मैंने ही किया था। ये तो तुम बता चुके हो कि तुमने चौधरी के बेटे से कहा था कि इमाम से तलाक लिखवा लाओ। मैंने कहा, और वो लिखवा लाया, और वो रुपए पैसे वाला था। उसने इमाम के आगे रकम रखकर कहा होगा कि तलाक लिख दो और ये रकम उठा लो।
ارے نہیں ملک، اس نے کہا، اس طرح تو تم اتنی خوبصورت اور نوجوان بیوی کو طلاق دے دو گے کیا؟ سنو، امام نے خنجر اور ایک چاقو کی نوک پر طلاق لکھی تھی اور یہ میرا اپنا بندوبست تھا۔ میں نے چودھری کے بیٹے سے کہا کہ 1 یا 2 قابل اعتماد دوستوں کو ساتھ لو اور رات کے وقت امام کے گھر کی دیوار پھاند کر اندر جاؤ، اسے جگاؤ اور چاقو کی نوک اس کی شہرک پر رکھ کر طلاق لکھوا لو۔ میں حیرت سے علی رضا کا منہ دیکھ رہا تھا۔ چودھری کا بیٹا میرے پاس طلاق نامہ لے کر آیا تھا تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ رات کو میرے گھر سے اٹھ کر ریلوے اسٹیشن چلا گیا۔ لاہور کی طرف پیسنجر ٹرین آنے والی تھی، اس سے لاہور آ گیا۔ ناصرہ کے بھائی سے بات کی، میرا حوالہ دیا۔ اگلی رات جو پیسنجر ٹرین لاہور سے آئی ہے اس سے دونوں آئے، اسٹیشن سے سیدھے امام کے گھر گئے، اس کی دیوار پھاند گئے۔ امام اور اس کی بیوی ایک کمرے میں سوئے تھے۔ انہوں نے امام کو جگایا۔ ناصرہ کے بھائی کے پاس خنجر تھا اور چودھری کے بیٹے کے پاس لمبا چاقو اور ٹارچ تھی۔ انہوں نے ٹارچ کی روشنی میں امام کے ایک پہلو میں خنجر کی نوک اور دوسرے پہلو میں چاقو کی نوک رکھ کر کہا، طلاق لکھ دو۔ انہوں نے اسے یہ بھی کہا کہ طلاق نہیں لکھو گے تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اور اگر طلاق لکھ کر کل تھانے رپورٹ کرنے گئے تو یاد رکھو کہ درجنوں گواہ گواہی دیں گے کہ تم نے ناصرہ کے ماں باپ کو مار پیٹ کر اس کے ساتھ جبرن نکاح پڑھایا ہے۔ ہم تمہیں 5 سال سزا دلائیں گے۔ میں نے امام کو پہلے ہی ڈرا رکھا تھا کہ اس نے بڑھئی کو زد و کوب کرنے کا جو جرم کیا ہے اس سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اب اس نے اپنی جان ایک خنجر اور ایک چاقو کی نوک پر دیکھی تو اس نے طلاق لکھ دی۔ چودھری کے بیٹے نے کہا کہ ناصرہ کا وہ زیور نکالو جو اسے ماں باپ نے دیا تھا۔ اس نے وہ نکال دیا۔ ناصرہ کے بھائی نے کہا کہ حق مہر ادا کرو، یہ 600 روپے تھا۔ امام نے منت کے لہجے میں کہا کہ اس کے پاس اتنی رقم نہیں۔ اس نے ایک ٹرنک سے رقم نکالی، یہ 350 روپے تھی، اس سے وہی لے لی گئی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ امام کی پہلی بیوی امام کو کہتی رہی کہ لکھ دو طلاق اور یہ جو مانگتے ہیں ان کے حوالے کر دو۔ کسی طوائف کو بیال آئے تھے جس نے ہمارے پیچھے خنڈے اور ڈاکو ڈال دیے ہیں، وہ تو چاہتی ہی یہی تھی اور وہ جو چاہتی تھی وہ ہو گیا۔ ناصرہ کا بھائی زیور اور رقم لے کر لاہور چلا گیا، چودھری کا بیٹا یہیں رہ گیا۔ علی رضا نے یہ کہانی سنانے سے پہلے مجھے کہا تھا کہ اس کے چلے جانے کے بعد اس کے خلاف کوئی طوفان نہ کھڑا ہو۔ وہ اگلے روز چلا گیا۔ میں اس تھانے میں 1.5 سال رہا اور کوئی طوفان نہ اٹھا۔